لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سننے والی میری بہنیں اور بیٹیاں، قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنے گھر کی حاضری کے لیے منتخب فرمایا۔ میرے بھائیوں، میری عزیز بہنوں، بیٹیوں، یہ اللہ تعالی کی جانب سے انتخاب ہوتا ہے۔ جس کا انتخاب ہو جائے اس کو حاضری کی توفیق ملتی ہے۔ جس کا انتخاب نہ ہو اس کے لیے اسباب نہیں بنتے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب اعلان فرما دیجئے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان فرما دیجئے کہ تم پر حج فرض ہو گیا۔
ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میری آواز کون سنے گا؟ حجاز کے بے آب و گیا پتھروں میں کھڑے ہو کے کہاں تک میری آواز جائے گی؟ اللہ تعالی نے فرمایا جب ہم حکم دے رہے ہیں تو پہنچائیں گے بھی صحیح. آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی. علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اتحاف السادہ جو احیاء العلوم کی شرح ہے، لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی تو جو اس وقت پیدا ہو چکے تھے انہوں نے بھی سنی، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی سنی، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی سنی. اللہ تعالی ہی آواز پہنچاتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا، صحابہ فرماتے ہیں ہماری تعداد 1,00,000 سے اوپر تھی، اور ہر صحابی یہ کہتے ہیں کہ آواز ایسے کان میں آ رہی تھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہو کر بیان فرما رہے. کوئی سپیکر نہیں تھا. تو جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ایک ایک صحابی کے کان میں پہنچ رہی تھی، یہ معجزہ تھا. ٹھیک اسی طرح اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز ایک ایک انسان کے کانوں میں پہنچائی. جو اس دنیا کا پیریڈ پورا کر کے جا چکا تھا اس کو تو پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں. جو آ چکے تھے یا جنہوں نے آنا تھا، کیونکہ احکام تو زندوں کے لیے ہوتے ہیں، مردوں کے لیے تو نہیں ہے. زندوں نے اپنی آفت بنانی ہے، مردوں کا تو جو ہونا تھا ہو چکا. دوسری حدیث میں ہے کہ جن جن لوگوں نے یا روحوں نے یہ آواز سنی اور انہوں نے لبیک کہا وہ ضرور حج کریں گے. اور تیسری حدیث میں ہے کہ جس نے جتنا دفعہ لبیک کہا وہ اتنا دفعہ حج کرے گا. اگر تو کوئی سست تھا، جس طرح آج اللہ کی طرف سے اذان آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑے رہتے ہیں ہم، اور کچھ اللہ کے بندے ہوتے اس کے دوڑتے ہیں مسجد کی طرف، ان کو کامیابی مل جاتی ہے، فلاح مل جاتی ہے. اسی طرح کچھ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ آواز سنی اور فوراً کہا لبیک،
اور کچھ ایسے تھے انہوں نے کہا لبیک لبیک، اور کچھ ایسے تھے انہوں نے کہا اب تو موقع ہے، سانس لینے کی ضرورت ہی نہیں، لبیک 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 کہتے ہی گئے۔ خوش قسمت تھے وہ جنہوں نے مسلسل لبیک کہی۔ کسی نے 40 دفعہ کہی ہوگی تو وہ 40 حج کرے گا، 50 دفعہ کہی تو 50 دفعہ حج کرے گا۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ حضرات کو اور اپنی ان عزیزان کو جنہوں نے بہرحال لبیک کہا، ان کی ایک لبیک کا تو ہم مشاہدہ کر ہی رہے۔ اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے۔ اتنی حد تک تو معلوم ہو گیا کہ توفیق الہی جب ہمارے ساتھ ہے اور اتنا ہم نے کر لیا ہے تو بظاہر اسباب کی دنیا میں ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ضرور لے جائے، لیکن بئی ہم اس کے باوجود ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ نامعلوم کسی لمحے ہماری کسی بے ادبی، کسی گستاخی، کسی بے پرواہی، کسی استغنا، کسی جہالت کی بنا پر ہمیں روکا بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے اکابر کو جو دیکھا ہے اور سنا ہے، ہمارا تو سارا علم سنایا ہے نا، میں نے جو اپنے اکابر کو دیکھا اور سنا ہے، جب تک میدان عرفات میں داخل نہیں ہو جاتے تھے 9 ذوالحجہ کو کانپتے رہتے تھے، پتہ نہیں روک نہ لیے گا۔ تو میرے بھائی جب تک وہاں کی حاضری ہو نہ جائے ڈرتے رہے اور ادب سے رہے، یا اللہ محروم نہ فرما۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا بزرگوں سے، علماء سے کہ حج کا ارادہ کرو تو 2 رکعت نفل روزانہ پڑھا کرو، اور یہ نفل حاضری کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں یہ نفلیں مسلسل پڑھتے رہیں، جب تک حج نہیں ہو جاتا روزانہ پڑھیں، ہر نماز کے ساتھ کہ یا اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ محروم نہ فرما، پہنچا دینا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پہنچا دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا، اپنی نیت کی اصلاح فرمائیں۔ یقیناً ہم میں سے سبھی کی نیت یہی ہے کہ اللہ کی دربار میں حاضر ہو جائیں اور اپنے گناہوں کا جتنا بوجھ ہے وہاں بہتے دریائے رحمت میں پھینک کے آ جائیں، ہلکے پھلکے آ جائیں، دریائے رحمت میں غوطہ لگائیں اور گناہوں کی گندگی، میل کچیل، سیاہی دھو دھا کے صاف ستھرے ہو کے آ جائیں، ندامت کے آنسوں کا صابن لگائیں اور خوب نہا دھو کے واپس آئیں اور پھر نئے سرے سے زندگی گزاریں۔
اور کوشش کریں کہ آئندہ ہم سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہونا چاہیے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں میری امت کے لوگ حج کریں گے، مالدار سیر و تفریح کی نیت سے کریں گے، متوسط طبقہ تجارت کی نیت سے حج کرنے جائے گا، علماء ریا اور دکھلاوے کی نیت سے جائیں گے۔ ماشاءاللہ 25واں حج ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، وہ ہمیں جیسوں کے لیے لکھا ہے کہ کسی کے ہاں مہمان آئے تو اب یہ باور کرانے کے لیے کہ ماشاءاللہ اتنا حج کر لیے ہیں، بچے سے کہنے وہ 10ویں حج میں لائے تھے نا ہم، وہ تسبیح وہ پیش کر دو۔ فرمایا علماء ریا اور دکھلاوے کے لیے حج کریں گے اور غریب بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے اور اس لیے حج کریں گے۔ ایک دوسری روایت میں الفاظ اس سے مختلف ہیں۔ حکام اور سلاطین بادشاہ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے اور غنی اور مالدار تجارت کے لیے حج کریں گے اور غریب اور علماء دکھلاوے کے لیے حج کریں گے اور غریب بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ پہلی روایت میں جن کو غنی کہا گیا مراد یہ کہ بڑے مالدار جیسے بادشاہ ہو گئے، حکام ہو گئے، وہ سیر و تفریح کے لیے کریں گے۔ اور پہلی روایت میں جن کو وہ کہا گیا متوسط طبقہ، دوسری روایت میں انہی کو غنی کہا گیا کہ یہ تجارت کے لیے۔ تو میرے بھائی نیت کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہم حج کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے صفا اور مروہ کے درمیان بیٹھے تھے۔ ایک قافلہ آیا، اپنی سواریاں باندھی، احرام باندھے ہوئے تھے، طواف کے لیے چلے گئے، طواف کیا تو سعی میں آ گئے، فارغ ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی کہاں سے؟ کہنے لگے عراق سے۔ کیسے آنا ہوا؟ نہیں حج کے لیے آئے، کوئی اور غرض تو نہیں، یہاں کوئی رشتہ دار تو نہیں، تجارت تو مقصود نہیں، کوئی اور کوئی قرضہ ورضہ تو وصول نہیں کرنا، نہیں، کوئی غرض نہیں، صرف حج کرنے آئے۔ تم اچھا تو پھر خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تم یوں سمجھو کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے، نئے سرے سے زندگی شروع کرو۔ اس لیے کہ میں نے ابھی سنایا تھا آپ حضرات کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سنائی تھی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ، حج کیا کوئی غرض نہیں تھی، محض اللہ کے لیے تھا، نہ تجارت ہے، نہ دکھلاوا مقصود ہے، نہ کوئی اور غرض ہے۔
مع رضا الہی ہے. فلم یرفس، اور اس نے کوئی گندی بات بھی نہیں، یعنی جو جائز باتیں تھی وہ بھی نہیں کی. ولم یفسق، اور جو ناجائز باتیں تھی وہ بھی نہیں کی. وما رجع کیوم ولدت امہ، وہ اس طرح حج سے لوٹے گا کہ جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہ وہ قاتل ہوتا ہے، نہ وہ چور ہوتا ہے، نہ وہ ڈاکو ہوتا ہے، نہ وہ بدکار ہوتا ہے، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ اس نے غیبت کی. اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بولنا نہیں جانتا، چلنا نہیں جانتا. تو تیسری بات جو مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے، اللہ لے جائیں گے اور انشاءاللہ ضرور لے جائیں گے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کی تصحیح کر لیں، اصلاح کر لیں، درست کر لیں. ہمارے یہاں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر تھے، ہم بھی جاتے تھے. فرماتے تھے بھائی ہر عمل کرنے سے پہلے نیت کو ٹٹول لیا کرو. اگر کبھی شبہ آنے لگے کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ یوں کہیں گے، تو فوراً کہہ دو لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم نہیں کر رہے بھائی، کسی کے لیے نہیں کر رہے، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور ایک لمحے کے لیے اس نفس کو سمجھا دو کہ دنیا والے میری تعریف کریں گے تو کس کام کی. بے وقوفی ہے ہماری، ہم جا رہے ہیں گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اور گناہ اٹھا کے واپس آ رہے ہیں. بلکہ گناہوں کا اصل اصول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک آدمی پیش ہوگا بارگاہ الہی میں اپنی نیکیوں کا اجر لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی ہمارے پاس تو تمہارا کچھ نہیں، تم نے جن لوگوں کے لیے کیا تھا، جن کو دکھایا تھا، جا کے ان سے لو، بدلہ لو، ہمارے لیے تو نہیں کیا تھا. 1.5-2 لاکھ روپے بھی خرچ کریں، محنت بھی برداشت کریں، گھر سے بھی دور رہیں، دکان سے بھی دور رہیں، کاروبار بھی چھوڑیں، اور حاصل سوا اس کے کچھ نہیں کہ اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے ساتھ دکھلاوے کا معاملہ کریں گے جس نے ہمارے ساتھ دکھلاوے کا معاملہ کیا. جو کرتا دوسروں کے لیے دکھاتا ہمارے لیے، تو ہم بھی کل قیامت کے دن ایسے ہی اجر کے معاملے میں پھر ان کو دکھاوا ہی کریں گے کہ تم نے ہمارے لیے تو کیا نہیں تھا، جاؤ. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج سے اپنی نیت کی تصحیح کریے، آج بھی ہو جائے، اور ہر لمحے نیت کی اصلاح کرتے رہے. جب بھی کوئی ایسا خیال ہے لا حول ولا قوت، ہم تو اللہ کے نہیں کر رہے، ختم، لکھ کے دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، اللہ کے لیے عمل ہے.
چوتھی بات، حج ہم کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ کیا غرض ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ روٹی یہاں ہم کھاتے ہیں، فروٹ یہاں ہم کھاتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے یہاں بہت اچھی ساری جگہ ہیں، چیزیں یہاں اچھی مل جاتی ہیں، لوگ دنیا میں کہیں اور اچھے مل جاتے ہیں، ہم کیوں جا رہے ہیں؟ اس سے کم پیسوں میں تفریح ہو جاتی ہے، اس سے کم پیسوں میں انجوائے ہو جاتا ہے، کیوں ہم جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ سب حضرات اور آپ کے ساتھ میں بھی بیک زبان ہو کر یہی کہیں گے کہ نہیں، ہم اللہ کی دربار میں جا رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے محبوب ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ معلوم ہوا کہ انسانوں کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، جبھی تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ محبت کا دعوت ہے، ہر ایک کو ہے، اور کچھ اس کے ثبوت اور شواہد بھی ہیں۔ ارے نہیں، بہت کچھ ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ جتنا تمہاری آمدنی ہے، سال بعد اس میں سے 2.5% ہمارے لیے نکال دو، پیسے اور انسان، پیسے اور عورت، خواتین، لیکن نکال دو۔ کیوں؟ اللہ سے محبت کی وجہ، تعلق کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا کہ 5 نمازیں ہم نے فرض فرمائی ہیں، دسمبر کی فجر اور عشاء، اور ٹھنڈے علاقوں کی، یہاں تو خیر معتدل موسم ہے، لوگ پڑھتے ہیں، اللہ کے بندے پڑھتے ہیں، بستر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سے محبت ہے، اللہ ناراض نہ ہوتا، اور جو محبوب ہوتا ہے اس کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ تو ہمارا محبوب اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو۔ بیٹی ہمارے گھر میں تھی، بڑی ہو گئی، کبھی جی نہیں چاہتا باپ کا کہ اپنی بیٹی کو اپنے سے الگ کرے۔ حکم ہوا کہ نہیں، نکاح کر دو، کر دیا نکاح، ایک غیر آدمی کے حوالے کر۔ حکم ہوا نا بھائی، فن کے ہوں وان کے ہوں لایاما، حکم ہوا جی اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں اللہ سے محبت ہے، کسی کو احساس ہو یا نہ ہو، ہے محبت ہے ہمیں۔ تو اب ہمارا جی چاہا کہ ہم اللہ کو تو دیکھیں، ایسے محبوب کو دیکھیں تو صحیح، جس کے لیے ہم اتنا قربانیاں دیتے ہیں۔ اور بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں چھوڑتا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالی سے محبت ہے، اور بہت سارے اس کے مظاہر ہیں۔ تو جی چاہا کہ بھائی ہم اللہ کو تو دیکھیں، اللہ نے فرمایا ہم نظر نہیں آتے، البتہ ہمارا دربار ہے، وہاں آ جاؤ، تو ہم تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو کسی دیکھنے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے، تمہاری سب سنیں گے، تمہارے دکھڑے سنیں گے،
تمہاری تکلیفیں سنیں گے، ان تکلیفوں کو دور کریں گے۔ ذرا یہ شکل بنا کے آؤ تو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ تو اللہ تعالی نے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور اپنے گھر کا فرمایا کہ وہاں ہماری رحمت ہوگی جو تمہارا استقبال کرے گی اور تمہاری محبت کا جواب دے گی۔ تو ہم جواب محبت لینے جا رہے ہیں، ہم جواب محبت لینے جا رہے ہیں۔ اس جواب محبت کے لیے جا رہے ہیں، اس توقع کے ساتھ جا رہے ہیں کہ زندگی بھر میں جتنا گناہوں کی گٹھڑیاں بوجھ اٹھائے اٹھائے ہماری کمر دوری ہو گئی تھی، وہاں جائیں گے کہ یا اللہ یہ اتار دیجیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہم جواب محبت دیں گے، تو جواب محبت میں ہمیں معاف بھی فرما دیجیے اور ہمیں اپنی رحمت بھی عطا فرما دیجیے۔ تم تو گناہ چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، گناہوں کا بوجھ اتارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جب ہم نے یہ قصد کر لیا کہ ہم نے گناہ چھوڑنے، گناہ اتارنے ہیں، تو کچھ شکل بھی تو بننی چاہیے کہ واقعتاً ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں۔ کچھ انداز بھی تو ایسے اپنانے چاہیے نا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم سچے ہیں۔ یا اللہ اب تک جو گزری سو گزری، اب ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور جو پہلے ہو گئے اب سے پہلے، یا اللہ وہ تو معاف کر۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم جواب محبت لینے جا رہے ہیں، محبت ملے گی کس کو؟ جس کو اللہ سے محبت ہوگی۔ اس محبت کا تقاضا ہے، اس دربار کا تقاضا ہے، اس جواب محبت کا تقاضا ہے کہ آج سے ہم اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کریں۔ اگر ہماری شکل و شباہت اسلام کے مطابق نہیں ہے تو ڈھال لیں۔ اگر ہمارے بال انگریزی ہیں تو نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مطابق بال بنا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف میں 2 طرح کے بال آتے ہیں، یا تو آپ نے پورے پٹے رکھے ہیں اور آپ کے بالوں کی 3 شکلیں تھیں، نصف کان تک، کان کی لو تک، یا پھر کبھی دیر ہو جاتی کاٹنے میں تو ذرا نیچے آ جاتے، اور یا حج اور عمرے میں اس طرح پھروا دیں، تیسری کوئی شکل نہیں آئی۔ البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا القضا، یہ جو ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آدھے بال کاٹ دیے جائیں اور آدھے چھوڑ دیے جائیں۔ تو دربار نبوت میں جا رہے ہیں تو اپنے سر کی چوٹی سے پاؤں کے ناخن تک کا جائزہ لیں، آئینہ اسوہ نبوت کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے کاکل و گیسو کو اس طرح سنوارے کہ نظر آئے کہ یہ واقعی کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ میک اپ کر کے آیا۔ اسوہ نبوت کے سانچے میں ڈھل کے جائیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اپنی ریش مبارک کو نہیں تراشا، صرف ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے کہ وہ حج کے موقع پر مٹھی رکھ لیتے تھے اپنی داڑھی پر جہاں سے داڑھی اگی ہے،
ہونٹ پر نہیں، لوگ ہونٹ پر رکھ لیتے ہیں، ہونٹ پر رکھا ہاتھ اور پھر باقی جو بچی تو ایک ہی انگل بچے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ایک صحابی سے عمل منقول ہے، باقی کسی صحابی سے نہیں۔ اس لیے حضرت علماء محدثین مجتہدین نے اس سے یہ مسئلہ مستنبط فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا متبع سنت شخص اپنی طرف سے یہ عمل نہیں کر سکتا۔ یقیناً انہوں نے کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا، اس لیے اگر کوئی آدمی بال اگنے کی جگہ سے نیچے تھوڑی کے ایک مٹھی برابر رکھ کے باقی داڑھی کاٹ دیتا ہے تو کچھ جائز، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس میں عیسائیوں سے مشابہت، یہودیوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی ہر آدمی آتا ہے نا، ان کی ایک جماعت ہوتی ہے، ایک قافلہ ہوتا ہے، ان کا ایک امیر ہوتا ہے، جیسے ختم نبوت کی ایک جماعت ہے، ان کا امیر ہے، یہ عبدالرزاق ہیں، اعتماد الحق ہیں، تو یہ اپنے امیر کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو میدان حشر میں جو جماعتیں جا رہی ہوں گی اور جس جماعت کے امیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہ بقی والی جماعت۔ تو یہ نیت کر کے جاؤ اللہ وہاں سلا دے، لیکن اخلاص سے ہو، ایسے نہ ہو زبانی کلامی۔ صدق فی المقال، صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے، صدق فی المقال، جو بات کہو اندر سے کہو، اوپر سے نہیں۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک صاحب گئے، سنا ہوا تھا کہ روضہ اثر کے قریب جا کے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے جا کے دعائیں کی اور دعائیں کرتے کرتے کہا کہ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک وموتنا واجعل موتنا فی بلد حبیبک، یا اللہ اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں موت نصیب فرما۔ دعا کر لی، آ گئے مکان پہ پہنچے، سال شروع ہو گئے، اب اس سال بند ہی نہ ہو، ایک دن دو دن ایک اسپتال دوسرے اسپتال بند ہی نہ ہو۔ اب ان کو سمجھ میں آ گیا میں تو دعا کر کے آیا ہوں، کہنے لگے مجھے لے جاؤ روضہ اثر پر لے جاؤ۔ وہاں جا کے قریب میں کہنے لگے یا اللہ میں نے یہی ایک دعا تھوڑی کی تھی، اور بھی تو کی تھی، پھر میں نے اس دفعہ کے لیے تھوڑی کہا تھا، زندگی کے اور مرحلے بہت ہیں، پھر کبھی دے دینا۔ واپس آئے تو تھوڑی دیر بعد صحت ہوتی، ایسی نہیں چاہیے بھائی، اخلاص سے دل سے یہ سوچ کے جاؤ اللہ شاید وہاں سلا دے، یہاں کے بکھیڑے یہی نمٹا جا، قرضہ ہے ادا کر جا، کسی سے زیادتی ہوئی ہے معافی مانگ کے جاؤ، بھائی معاف کر، اور ہر طرح کے معاملات صاف کر کے جاؤ، مل ملا کے جاؤ۔ یہ رسمی نہیں کہ دعوتیں ہو رہی ہیں، اجی فلاں صاحب جا رہے ہیں آج دعوت ہے ان کی ہمارے یہاں، ہے نہیں، یہ رسمی نہیں، اس کی ضرورت نہیں، یہ تو پھر دکھلاوا ہو جائے گا، ریا ہو جائے گا بھائی، یہ نہیں، محض اللہ کے لیے کونے میں جا کر کے مل، پتہ بھی نہ چلے بھائی کہ کون کہاں کب گیا، پتہ بھی نہ چلے، ورنہ کچھ لوگ پھول لائیں گے اور پھر آپ کا احرام خراب کریں گے۔ جب آپ احرام باندھیں گے پھولوں کے ہار ڈالیں گے، خوشبو ڈالیں گے نا، خوشبو، احرام میں خوشبو تو جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ احرام کی حالت میں پھول نہ ڈالنا گلے میں بھائی، ہاں